آج کل جو موضوع زیر بحث چل رہا ہے اصل میں ہے کہ جو عمران خان نے بیان دیا تھا کہ آرمی چیف جو ہے نواز شریف اور آصف علی زرداری اپنا آرمی چیف، اور عمران خان کا اس میں کہنا ہے کہ جو سب سے میرٹ پر ہے اس کو آرمی چیف ماننا چاہیے، لیکن وہ اپنی پسند کا لانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کا فیور نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا ESPR کی جانب سے شدید رد عمل دیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان آرمی فیصلہ آباد میں ایک سیاسی جلسے کے دوران چیئرمین PTI کی جانب سے پاک فوج کی سینئر قیادت کے بارے میں حد تک میز اور غیر ضروری بیان پر شدید غم و غصہ ہے۔ سب کے بعد یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ آخر آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل جن فوجی افسران کے ناموں کی فہرست وزیر اعظم کو ارسال کی جاتی ہے، اس میں کون سے نکات پر غور کیا جاتا ہے، اور اس تحریر میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بھی دیکھیں گے اور اس بات میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وزیر اعظم کو جو فہرست ممکنہ طور پر بھیجی جائے گی کس میں کس کس جنرل کا نام شامل ہو سکتا ہے، اور یہ کون سے جنرل ہیں جو اب جن کا نام وزیر اعظم کو بھیجا جائے گا۔ مگر اس سے پہلے ہم آپ کو یہ کچھ بتانا چاہیں گے کہ آرمی چیف کی جو سینیورٹی لیول ہے وہ کس طرح سے ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں، اور کون کون سے جنرل ہیں جو اس میں آ رہے اور کون کون سے لیفٹیننٹس کے نام اس میں شامل ہیں۔ اس میں اگر دیکھیں تو چند ماہ قبل کے ترجمان فوج کے ترجمان نے وعدے کیا تھا کہ جنرل باجوہ ملازمت میں مزید توسیع کے خواہش مند نہیں، تاہم اس مدت کے خاتمے میں جب ان 3 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے تو پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایکسٹینشن کی بازگشت دوبارہ سنائی دینے لگی ہے، اور فوج کی جانب سے فی الوقت ان خبروں پر دوبارہ کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ اب آتے ہیں پاکستانی فوج کے سربراہان کی تقرری پر۔ پاکستان کا ناظرین، جو آئین آرٹیکل 243 ہے 243 سیکشن 3 کے مطابق صدر وزیر اعظم کی سفارش پر سربراہی چیف کا تقرر کرتا ہے۔ عام طور پر GHQ 4 سے 5 سب سے سینئر لیفٹیننٹ جنرل کے ناموں کی فہرست اور ان کی تفصیلات وزارت دفاع کو بھیجتا ہے، جس کے بعد یہ فہرست وزیر اعظم کی میز پر پہنچتی ہے، جو صدر سے مشاورت کے بعد اس عہدے پر تعیناتی کرتے ہیں۔ اس معاملے میں مزید غور و فکر اس لیے کہ کابینہ کو جو معاملہ زیر بحث لایا جاتا ہے، وزیر اعظم چاہیں تو آرمی چیف سے بھی غیر رسمی مشاورت، اور اس میں افسر کی سینیورٹی کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو آرمی ایکٹ کے مطابق کسی بھی افسر کے لانگ کورس میں سینیورٹی ملٹری اکیڈمی کے کال سے پاسنگ آؤٹ کے موقع پر ملنے والے نمبر، جسے پاک آرمی یا PA نمبر کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے۔ سروسز کی عمر یا اس رینک کے لیے مختص مدت میں سے جو پہلے آئے اس کے مطابق ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ مثلا موجودہ آرمی چیف اگرچہ اپنی دیگر ساتھی امراء کے ایک ہی دن پاس آؤٹ ہو، تاہم آرمی چیف بننے سے قبل وہ اپنے کورس میں سینیورٹی میں 6 نمبر پر تھے، جس کی وجہ سے ان کا PA نمبر تھا۔ اسی طرح موجود سینئر ترین لانگ کورس کے لیفٹیننٹ جنرل سید عدنان اپنے رینک کی مدت پوری ہونے پر اکتوبر 2022 میں ریٹائر ہوں گے، اور یوں وہ 4 اسٹار جنرل کی دوڑ میں بھی شامل نہیں ہوں گے۔ ذیل میں ان تمام افسران کا ذکر ہے جو آئندہ برس نومبر میں سینئر ترین ہوں گے اور آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ مگر اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع نہ کی گئی تو وہ رواں برس نومبر میں فوج سے ریٹائر ہو جائے۔ اس کے بعد ہے جو نام آ رہے ہیں سامنے، وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہے۔ اگر ان کو دیکھیں تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا تعلق OTS کے اس کورس سے ہے جو 75ویں لانگ کورس سے جونیئر اور 76ویں لانگ کورس سے سینئر ہے۔ ان کی ترقی موجودہ کور کمانڈر لاہور منگلہ DG SPD اور IGTN کے ساتھ اکتوبر 2018 میں ہوئی تھی، تاہم انہوں نے رینک تقریباً 1.5 مہینے کی تاخیر سے لگایا، جس کی وجہ سے ان کے ریٹائرمنٹ کی تاریخ اپنی جونیئرز کے بھی بعد ہے، تو اس حساب سے وہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے یعنی کہ اگر قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ 27 نومبر 29 کو ہو رہے ہیں تو یہ 27 کو ہو جائیں، اس لیے ان کا نام بھی اس دوڑ میں شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو نام ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہے، سندھ ریجمنٹ سے ان کا تعلق ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو مرزا اس وقت 3 کور جسے راولپنڈی کور بھی کہا جاتا ہے کمان کر رہے ہیں۔ خیال ہے کہ اس سے قبل خود آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے بھی یہی کور کمان کی تھی۔ یہ علاقے کے لحاظ سے فوج کی سب سے بڑی کور ہے جو کشمیر اور سیاہ چین جیسے علاقوں کی نگرانی کرتی ہے۔ اس سے پہلے فوج کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک یعنی بطور چیف آف جنرل سٹاف تعینات رہے۔ وہ اپنے کیریئر میں 3 بار یعنی بطور لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر اور پھر بطور میجر جنرل ملٹری آپریشن یعنی اہم ڈائریکٹوریٹ میں تعینات رہے۔ اس کے بعد ہے جنرل اظہر عباس، یہ جنرل رشید شریف کے PSC یعنی پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں اور بطور لیفٹیننٹ جنرل وہ ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ سٹاف رہے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے بطور کور کمانڈ 3 کور کمان کیا ہے۔ ان 2 عہدوں کے ہاتھ تک جنرل اظہر عباس اور ساحر شمشاد مرزا کی پروفائل ملتی جلتی، اور اس کے بعد آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود۔ اگرچہ نعمان محمود سینیورٹی میں 30 نمبر پر ہے مگر ایک مضبوط کیریئر کے حامل ہے۔ فوج میں انہیں خاص طور پر پاکستان کی مغربی سرحد کا ماہر مانا جاتا ہے۔ ان کے والد کرنل راجہ سلطان نے 1971 کی جنگ میں شامل تھے، تاہم وہ مسنگ
انیکشن افسر ہیں، یعنی ان کے لاپتہ ہونے کے باعث ان کے زندہ ہونے یا نہ ہونے سے متعلق علم نہیں۔ بعد میں نعمان محمود نے اپنے والد کی 22 بلوچ کی کمانڈ بھی کی۔ بلوچ رجمنٹ کے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، جبکہ اس وقت سے قبل وہ پشاور کے کور کمانڈر تعینات رہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر دفتر میں نہیں پائے جاتے اور ان کا زیادہ وقت فارورڈ ایریاز میں گزرتا ہے۔ انہیں سابق فاٹا کی جنگ میں ماہر سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اسائنمنٹس ہیں۔ خفیہ ایجنسی ISI میں بھی تجزیاتی ونگ کے ڈائریکٹر جنرل رہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر IGS&IT رہے۔ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بارے میں اگر بات کی جائے تو پاکستان فوج کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ رجمنٹ سے ہے۔ وہ اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کے چیف آف سٹاف تھے جب جنرل باجوہ 3 کور کمانڈ کر رہے تھے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے 5 علاقوں کی ڈویژن کی کمانڈ کی۔ وہ ISI میں ہی CI یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس سیکشن کے ڈائریکٹر جنرل رہ چکے اور ISI کے سربراہی سے قبل کچھ ہفتوں کے لیے ایجنٹ جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ISI میں اپنے کیریئر کے دوران میڈیا میں مختلف تنازعات کا بھی شکار رہے۔ اس سے قبل ان کا نام نومبر 2017 میں اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر مذہبی تنظیم تحریک لبیک کے دھرنے کے دوران بھی سامنے آیا تھا۔ اس تنظیم اور حکومت کے درمیان 6 نکات پر مشتمل معاہدے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ معاہدے کرنے میں اس وقت میجر جنرل کے عہدے پر کام کرنے والے فوجی افسر فیض حمید کی مدد شامل رہی۔ بعد میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں وزارت دفاع کے توسط سے آرمی چیف سمیت فوج پاکستان کے سربراہان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ماتحت اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی امور میں مداخلت کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے وقت وہ سینیورٹی میں 4تھے نمبر پر ہوں گے۔ ان کے بارے میں فوج میں ایک یہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے کام کو تکمیل تک پہنچا کر دم لیتے۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر، یہ اس فہرست میں غالباً خاموش ترین طبیعت کے افسر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آرٹلری سے تعلق رکھتے ہیں اور سابق صدر آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ وہ سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف کے ڈائریکٹر جنرل اسٹاف ڈیوٹینز تھے اور وہ آرمی چیف سیکریٹریٹ کے امور کی نگرانی کرتے تھے۔ بطور میجر جنرل انہوں نے لاہور ڈویژن کمانڈ کی اور وہ گجرانوالی کور کی کمان کر رہے ہیں اس وقت۔ اس سے قبل وہ GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل تھے۔ اور لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر، لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر کا تعلق فرنٹیئر فورس رجمنٹ سے ہے۔ وہ پاکستانی ملٹری اکیڈمی کے فارغ التحصیل نہیں بلکہ انہوں نے آفیسر ٹریننگ اسکول سے فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ بطور بریگیڈیئر وہ ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ میں تعینات رہے۔ انڈیا کی جانب سے ستمبر 2019 میں لائن آف کنٹرول کے بعد سرجیکل اسٹرائک کے JLM کا ڈویژن کمانڈ کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر ڈائریکٹر جنرل ملٹری ٹریننگ رہے، جبکہ DG جوائنٹ اسٹاف کے عہدے پر بھی تعینات رہے۔ اس وقت وہ کور کمانڈ ملتان ہیں۔ اگر ٹوٹل جو آپ کو نام بتائیں، لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر ہے، جوائنٹ پر ڈسکس ہوا، اس کے پہلے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر ہم نے ڈسکس کیا، ان کی تفصیل جانی، اور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید کو جانا، اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کو جانا، اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کو، اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، اور ایک اس میں ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو 2 دن پہلے ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان کی ایک ہی صورت میں تعیناتی ہو سکتی ہے کہ ان کو 2 دن کی مزید ان کی جاب میں ایکسٹینشن مل جائے تو پھر وہ آ سکتے ہیں، اس دوڑ میں شامل ہو سکتے۔ یہ تھا جی ٹوٹل ان کا سینیورٹی لیول، جس حالات سے ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس حالات سے ان کی تقرری کی جاتی ہے۔